الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے آج کا مسلمان اور تاریخ اسلام۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج کا مسلمان کیا ہے۔ ہم لوگ 2020 عیسوی میں ہیں، 1442 ہجری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1431 سال دور ہیں۔ 1431 سال ہم دور ہیں، اور اس عرصے میں دنیا نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے کہ کس طرح قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، کس طرح قومیں عروج اور زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ قرآن مجید ایک تاریخ بیان کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی۔ قرآن مجید ایک تاریخ بیان کرتا ہے حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ایک تاریخ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی، اور ایک وہ اخبار ہے جو قیامت سے پہلے پیش آئے گا، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو میں چند ایک باتیں آپ کو بنیادی بتاتا ہوں، وہ پہلے نوٹ کرتے جائیے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کو پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اور حدیثوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم لائن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی ٹائم لائن اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ قرآن کو بالکل نہیں سمجھ سکتے، حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے کوئی حدیث ہے تو یہ مکی حدیث ہے یا مدنی حدیث ہے، پہلی ہجری کی حدیث ہے، دوسری ہجری کی ہے، تیسری کی ہے، چوتھی کی ہے، آخر کی ہے۔ یہ حدیث کے اندر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی تھی، کس موقع پر کہی تھی، کس سے کہی تھی، کون کب مسلمان ہوا تھا، کن حالات میں کہی تھی، تب باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی صورتیں مکی ہیں، کون سی مدنی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کی ترتیب کیا ہے۔ قرآن مجید میں 26 انبیاء کا ذکر آیا، تو سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے، پھر ادریس علیہ السلام ہے، اس کے بعد ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام، آدم، ادریس، نوح، ہود اور صالح۔ ان 5 پیغمبروں کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا ذکر۔ تو آپ کے پاس انبیاء کا ایک فیملی ٹری بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، زمانہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر حضرت یعقوب آتے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے آتے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور اس میں پھر تورات 1300 قبل مسیح میں نازل ہوئی، اس کے 300 سال بعد زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی،
اس کے 1000 سال بعد انجیل نازل ہوئی، اس کے 600 سال بعد قرآن مجید نازل ہوئی. تو یہ تاریخ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. چونکہ آپ لوگ دین کے طالب علم ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایک کاپی پر آپ یہ تاریخیں لکھتے جائیے. آپ اسلام سے پہلے کی تاریخیں آپ کے پاس لکھی بھی ہونی چاہیے. اور قرآن مجید سے کے پہلے صفحے کے اوپر جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں 2-3 صفحے لگا لیجیے. آپ کا جو قرآن ہے اس میں وہ ٹائم لکھ لیجیے. جب قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تو زمانے کا تعین بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب پہلے تو میں آج کے مسلمان کی بات کرتا ہوں. میں آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو وہ تنہا تھے. پھر حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر، زید بن حارثہ یہ مسلمان ہوئے. پھر 100 لوگ مکے میں مسلمان ہوئے. پھر 200 لوگ مدینے میں ہوئے. 313 بدر میں آئے. تو وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن آج ہم 1.25 ارب سے زیادہ ہیں. دنیا کی آبادی 7 لاکھ ہے اور ہم لوگ مسلمان تقریباً 21-22% ہیں. عیسائی 51% ہیں دنیا میں. اور لیکن اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں، یہ جو ہمارے علماء ہیں، یہ عربی زبان بھی پڑھ لیتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا جو عام مسلمان ہے یہ ان سے زیادہ متاثر اور مرعوب نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تاریخ کا علم ہے، نہ ان کے پاس جغرافیہ کا علم. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، آپ اگر برا نہ مانیں تو میں بڑے درد مندی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. ہمارے ایک دوست ہیں نیو یارک میں، وہاں تقریباً 20 سال سے، بہت بڑے عالم دین ہیں. وہاں سے پھر وہ مدینہ چلے گئے، مدینہ سے گریجویشن کی، حافظ قرآن ہے. امریکہ میں 20 سال سے تقریباً، بلکہ زیادہ سے. امریکہ میں بھی وہ مختلف شہروں میں گئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نیو یارک کہاں ہے اور فلوریڈا کہاں ہے، شکاگو کہاں ہے، کیلیفورنیا کہاں ہے، نہیں پتا. امریکہ میں ہے 25 سال سے. امریکہ کے جو ٹائم زونز ہے اس کا ان کو نہیں پتا. تو ایک دن اس طرح کی بات کر رہے تھے، فاصلوں کا نہیں پتا ان کو. ہوائی جہاز کتنے سفر کیا ہے، لیکن تو ایک وہاں ایک جگہ بہت بڑا امریکہ کا نقشہ لگا ہوا تھا، تو میں پکڑ کے لے گیا، مولانا ادھر آئے آپ، امریکہ کا جغرافیہ آپ کو پڑھاتا ہوں. یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، دیکھیے یہ اوپر کینیڈا ہے، یہ نیچے میکسیکو نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ مشرق ہے امریکہ کا، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ ریاستیں ہیں اور اس میں اتنے 1000 میل کا فاصلہ ہے. ہوائی جہاز سے اتنے لگتا ہے اس میں وقت. اور یہ ٹائم زونز ہیں اس کے. یہ وسطی امریکہ ہے، یہ مغربی امریکہ ہے، یہ مشرقی امریکہ ہے، یہ جنوبی امریکہ ہے. اچھا، اسی طرح تاریخ اسلام کی جو کتابیں ہیں ہماری، آپ تاریخ اسلام آپ نے پڑھی ہوگی بہت ساری. تو حضرت ابو بکر کی فتوحات، حضرت عمر کی فتوحات، اس طرح کی چیزیں پڑھی ہیں. تو اب ان کتابوں کو پڑھیے آپ تو ایک بڑی مشکل پیش آتی ہے آپ کو. ان کتابوں میں کوئی نقشہ نہیں ہوتا. آپ حج کے لیے جاتے ہیں، حج کی کتاب میں نقشہ نہیں ہوتا. آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقشہ نہیں ہوتا. تو یعنی یہ دیکھیے، ہم یہ تاریخ کو اور جغرافیہ کو اگر ہم نہیں جانتے
اسی لیے اماکن قرآن بھی ایک موضوع ہے. اماکن قرآن کا مطلب یہ ہے وہ مقامات جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کہاں ہے. اچھا جی، اب آ جائیے اس وقت جو ہم مسلمانوں کی صورتحال ہے، ہم 1 ارب سے زیادہ ہیں، 1.5 ارب کے قریب ہیں، 1.25 ارب سے زیادہ ہیں، اور ہم لوگ 57 آزاد حکومتیں رکھتے ہیں، برائے نام ہی صحیح آزاد حکومتیں ہیں ہماری. اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان 57 ممالک کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. روس میں اور افریقہ میں اور انڈیا میں اور برما میں اور تھائی لینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں، یورپ میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان موجود ہیں. جو اسلامی حکومتیں ہیں ہماری وہاں بھی ہم ہمارے پاس دولت ہے، پیٹرول کی دولت ہے ہمارے پاس بڑی اچھی فوجیں ہیں. ترکی کی، الجیریا کی فوج بہت اچھی ہے، مصر کی فوج بہت اچھی ہے، پاکستان کی فوج بہت اچھی ہے، عراق کی فوج اچھی تھی، اس کو کچل دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. وسائل بھی ہمارے پاس ہیں، دماغ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ایمان کا زوال ہے. اچھا، عام مسلمان کا یہ عالم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی. حکومتیں عربی زبان کی ترویج و اشاعت میں دلچسپی لینا نہیں چاہتی. ہمارے لیڈر اسلام سے بہت دور ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عربی زبان کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے مخلص نہیں ہیں. یعنی خود ہم اپنے ملک کو لے لیجئے، مسلمانوں کی حالت کو یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا، لیکن یہاں اردو کو تک کوئی اہمیت نہیں دی، یہاں عربی زبان کو کوئی اہمیت نہیں دی. اس ملک کے ہیرو کون ہیں، کس کو یہاں تمغے ملتے ہیں، کس کو ایوارڈز ملتے ہیں؟ نور جہاں، کوئی گانے والی، کوئی موسیقار، وہ رشید اترے ہے، وہ گانے والا تھا، کوئی فنکار، اس کو پرائڈ آف پرفارمنس، اس کو پرائڈ آف پرفارمنس. کسی عالم دین کے نام پر کوئی سڑک نہیں بنائی جاتی، کسی مفسر قرآن کے نام پر کوئی شہر نہیں ہوتا. کوئی احمد فراز کے نام سے آپ کو سڑک مل جائے گی، فیض احمد فیض کی سڑک آپ کو مل جائے گی، لیکن مفتی شفیع یا مولانا مودودی یا ہمارے اور بہت سارے مفسرین گزرے ہیں اس ملک کے اندر، اردو زبان میں 300 سے زیادہ تفسیریں لکھی گئی، کسی کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے. اس ملک کے اندر بڑے حدیث کے محدثین پیدا ہوئے، کوئی سڑک ان کے نام سے نہیں ملے گی، کسی فقیہ کے نام سے کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی ایئرپورٹ نہیں ملے گا، کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ملے گا، کوئی شہر نہیں ملے گا. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہیروز مختلف ہیں. اب اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ بیٹھے ہوئے نا نوجوان، ان کو یہ بتاتا ہے ہمارا ٹیلی ویژن کہ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلی سینچری کم سے کم جو ہے بالز میں کس نے بنائی تھی. بچہ یہ ساری انفارمیشن زبانی یاد کر لیتا ہے. اگر اس سے پوچھا جائے کہ تورات کب نازل ہوئی، نہیں بتا سکتا. ان سے پوچھا جائے کہ عبداللہ بن مسعود کا انتقال کب ہوا تھا، وہ نہیں بتا سکتا. اچھا یہ بتاؤ آذربائیجان کس نے فتح کیا تھا، نہیں بتا سکے. تو یہ پورے عالم اسلام کا عالمیہ ہے. عرب بھی قرآن عربی سے نہ آشنا الا ماشاء اللہ. اور ہمارے ہاں جو مدرسوں کی صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے علم ہمارے ہاں رٹائے جاتے ہیں، سمجھائے نہیں جاتے. لوگ علماء کے اندر اجتہادی صلاحیت پیدا نہیں کی جاتی. بہرحال تو یہ صورتحال ہے امت مسلمہ کی اس وقت. عربوں کی حالت بھی بہت خراب ہے.
اب اندازہ لگائیے اس سے کہ اندازہ لگائیے اس بات سے او آئی سی میں امریکہ کو بھی ممبر بنا دیا گیا اور مبصر کی حیثیت سے اس کو شامل کر دیا. تو اب جب یہ صورتحال ہے، پہلے تو ان کے جاسوس آ کر بیٹھتے تھے، اب تو وہ خود آ کر ہمارے درمیان بیٹھتے. جب قرآن کہتا ہے مسلمانوں تم اپنے علاوہ کسی کو اپنے راز ظاہر نہ کرو، سورہ آل عمران میں یہ بات کی. تو یہ امت مسلمہ جب قرآن سے ہم بالکل واقف نہیں، ہزاروں حفاظ ہم پیدا کرتے ہیں لیکن بہت کم ترجمہ جانتے ہیں، اور جو ترجمہ جانتے ہیں وہ مفہوم نہیں سمجھتے، تفسیر نہیں سمجھتے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. اچھا، اب تاریخ کے بارے میں ایک بات ذرا سمجھ لیجیے. قرآن مجید بھی تاریخ بیان کرتا ہے لیکن تاریخ پر وہ تبصرہ بھی کرتا ہے. تو اگلا نقطہ آپ اپنی کاپی میں کہیں لکھ لیجئے کہ تاریخ کو اور حال کو قرآن کی عینک سے دیکھنا ضروری ہے، اسلام کی عینک سے، احادیث کی عینک سے دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا ادھر دیکھیے اب آپ ذرا غور سے. ایک سیکولر آدمی تاریخ کو کوئی اور نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک صاحب ایمان آدمی تاریخ کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے. تو جب ہم انسانی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں حضرت آدم سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دو بیٹوں میں ایک اچھا کردار ہے، ایک برا کردار ہے. اور وہیں سے ہم یہ بات متعین کر لیتے ہیں کہ تاریخ کے اچھے کردار کون سے ہیں، برے کردار کون سے ہیں. تو قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے یا احادیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ نوٹ کرتے جائیے کہ تاریخ کے اچھے کردار کون تھے اور برے کردار کون تھے. نمرود کون تھا اور فرعون کون تھا، فرعون کے مشیر کون تھے، اس کے جرنیل کون تھے، اور قوم عاد کیسی قوم تھی، اس کی کیا ذہنیت تھی، اور سمود کی کیا ذہنیت تھی، فرعون کیا کہتا تھا، ابو جہل کیا کہتا تھا، اور ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کا باپ تھا وہ کیا کہتا تھا، تو یہ ابو لہب کیا کہتا تھا، ابو جہل کیا کہتا تھا. یہ ساری چیزوں کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو قرآن مجید تاریخ بتاتا ہے کشمکش کی، کہ خیر اور شر کے درمیان کیا کشمکش ہے. تو اس سے پھر آپ یہ تعین کرتے ہیں، لکھ لیجئے اپنے زمانے میں شر پر مشتمل کردار کون سے ہیں اور خیر پر مشتمل کردار کون سے ہیں. یہ تمہیدی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا، جو لوگ قرآن کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، حدیث کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، تو ان کے اندر پرکھنے کی قوت نہیں ہوتی، جانچنے اور پرکھنے کی قوت نہیں ہوتی، اور وہ غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور برے لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں. خرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرت، جو چاہے آپ کی نگہ کرشمہ ساز کرے. یہ بات بڑی اہم. اچھا، تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں آپ تو آپ کو تولنا اور پرکھنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کے دور میں کیا اچھی چیزیں ہوئی ہیں، کیا بری چیزیں، اس کے زمانے میں کیا اچھی چیزیں ہوئی ہیں بری، اس کے زمانے میں کیا اچھی چیزیں ہوئی ہیں بری. اس میں آپ ایک خاص اینک سے نہیں دیکھتے، آپ قرآن اور حدیث کی اینک سے دیکھتے ہیں، اسلام کی اینک سے دیکھتے ہیں چیزیں. یہ نگاہ بھی سب کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اچھا دیکھیے ذرا غور سے، میں ایک حدیث بخاری اور مسلم کی آپ کو
سنا دوں پہلے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے آپ کو کہ خیبر کی جنگ تھی یا کوئی اور جنگ تھی، تو اس میں ایک آدمی میدان میں خوب لڑتا رہا، ادھر جاتا تھا ادھر جاتا تھا، جو آدمی آتا تھا اس کو مار دیتا تھا، ایسا کڑیل جوان بہادر جری آدمی۔ تو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شام میں، اس آدمی کی تعریف کی کہ آج یہ شخص بڑی بے جگری سے لڑتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من اصحاب النار، وہ دوزخ والوں میں سے۔ تو روایت میں یہ آیا ہے، بخاری کی روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ قریب تھا کہ کچھ لوگ شک میں مبتلا ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ادھر حملہ کرا، ادھر حملہ کرا، ادھر حملہ کرا۔ تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مر گیا، تو ایک آدمی اٹھ کے وہاں سے اس محفل سے چلا گیا، اور تو وہ جا کے جب دیکھا زخمیوں میں اور جو لاشیں پڑی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ وہ آدمی زندہ ہے اور چلا رہا ہے درد کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کے اس نے کیا کیا، تلوار نکالی، تلوار نکال کے تلوار کو الٹا زمین پر کھڑا کر دیا، اس کی نوک بالکل اوپر کی، اور پیٹ کے اندر رکھ کے اس نے زور سے ہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ تلوار اس کے پیٹ میں دھنس گئی اور وہ زور لگاتا رہا، اور اس کے بعد وہ آدمی خودکشی کر کے مر گیا۔ وہ آدمی جو دیکھ رہا تھا دوڑ کے واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا بھائی؟ فرمایا کہ آپ نے جس آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اہل دوزخ میں ہے، اس نے خودکشی کی میرے ساتھ۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، لکھ لیجئے کاپی میں، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، یا دوسری روایت میں بالرجل الفاجر، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کرتا ہے ایک فاسق و فاجر آدمی سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرتا ہے فاسق و فاجر آدمی سے بھی۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اچھا، اب تاریخ میں آپ دیکھیں گے، تاریخ بڑی عجیب چیز ہے، غریب چیز۔ بھٹو ہمارا شراب پیتا تھا، لیکن اللہ نے اسے کام دیا، بھٹو نماز نہیں پڑھتا، لیکن قادیانیوں کو اس نے غیر مسلم قرار دیا۔ اس نے 73 کا ایک کانسٹیٹیوشن دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا۔ اسی طرح حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی، اللہ نے اس سے بھی کچھ نہ کچھ کام لے لیا۔ اس نے 2-4 علماء مقرر کیے، اور 95 ہجری میں مرا ہے۔ خانہ کعبہ میں اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کے لاش لٹکا دی حرم کے اندر، 95 ہجری میں۔ یہ تو واقعہ غالباً 73 کا ہے، اور 75 میں اس نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو مشہور مفسر قرآن ہے، عبداللہ بن عباس کے شاگرد تابعی،
ان کو قتل کیا. اور حضرت سعید بن جبیر نے کہا تھا کہ اللہ آج کے بعد یہ کسی اور کو قتل کرنے نہ پائے. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجیے کہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ اچھے کردار بھی ملتے ہیں، بے وقوف کردار بھی ملتے ہیں، ذہین لوگ بھی ملتے ہیں، اہل لوگ بھی ملتے ہیں، نا اہل لوگ بھی ملتے ہیں. حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، نئی حکومتیں بن جاتی ہیں، سرحدیں بدلتی جاتی ہیں. اس کے بارے میں قرآن نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تلک الایام نداولها بین الناس. تو یہ وقت کی گھڑی ہے جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بدلتا جاتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اچھا جی، اب یہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ سے تمہیدی گفتگو میں نے کی کہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس نصیحت پر عمل کریں گے اور قرآن میں جو آپ کا قرآن ہوگا اس کے ساتھ 2-4 صفحے لگائیں گے اور وہاں پر تاریخیں نوٹ کریں گے. یہ ایک اہم کام ہے. تو میں بڑی تیزی سے چند اہم باتیں آپ کو بتاتا ہوں اسلام سے پہلے کی، وہ بھی اسلام ہی کی تاریخ ہے، اور کچھ اہم چیزیں بتاتا ہوں جو اسلام کی آخر کی ہے، منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. آدم علیہ السلام کا زمانہ غالباً 5000 یا 5500 قبل مسیح کا، اور نوح علیہ السلام کا زمانہ غالباً 3500 قبل مسیح کا. ایک روایت میں بخاری کی ہے کہ ان کے درمیان، حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن، اور اس زمانے میں عمریں لمبی ہوا کرتی. تو 10 قرن کا مطلب 10 صدیاں بھی ہو سکتی ہیں اور 10 نسلیں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ان کا زمانہ ہے، ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا زمانہ 2100 قبل مسیح، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا زمانہ 1900 قبل مسیح. 1500 قبل مسیح میں کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے 4 وید، یہ اس زمانے کی چیز ہے جو لکھی گئی بعد میں، لیکن یہ وید تھے. اور یہی وقت ہے حضرت ایوب اور حضرت شعیب کا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا دور ہے 1300 قبل مسیح، جب تورات نازل. موسیٰ اور ہارون کا دور ہے. اس کے 300 سال بعد کا جو دور ہے اس کو آئرن ایج کہتے ہیں، لوہے کا دور کہتے ہیں. یہ حضرت داؤد کا زمانہ ہے 1000 BC، پھر ان کے بیٹے سلیمان، اور پھر اس کے بعد تقریباً 100 سال بعد حضرت یونس کا زمانہ ہے 850 قبل مسیح. پھر 800 میں کہتے ہیں کہ اپنیشد لکھی گئی ہندوستان، اور پھر حضرت الیاس اور یسع کا زمانہ ہے 700 قبل مسیح. یہ زوراشتر کا زمانہ ہے، زرتشت یا زردشت جسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 500-600 قبل مسیح میں ہندوؤں کی کتاب رامائن لکھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلسفی میدان میں آتے ہیں، اور ریاضی دان جیسے فیثاغورس ہے، اور پھر یہ ارسطو اور افلاطون اور سقراط، ان کا زمانہ آتا ہے. گوتم بدھ کی کا انتقال 488 میں ہوا ہے، 488 قبل مسیح. اور اس کے بعد آپ وہ بڑے فلسفی دیکھتے ہیں، سقراط تقریباً 400 قبل مسیح میں مرا ہے وہ، اور افلاطون اس کے 50 سال بعد تقریباً 348 قبل مسیح میں، اور سقراط اس کے تقریباً 25 سال بعد 322 قبل مسیح. اچھا، اس کے تقریباً 50 سال بعد ایک زینو افسیٹیم
ایک فلسفی گزرا ہے جس نے نفس کشی اور رہبانیت کی تعلیم دی، اور اس کو رواقیت، یہ اسٹوئسزم کہتے ہیں، رواقی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا دور ہے. حضرت یحییٰ کو 29 عیسوی میں قتل کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو 33 یا 34 عیسوی میں قتل کی کوشش کی گئی. یہودیوں نے مارنے کی کوشش کی، اللہ نے پر اٹھا لیا. اور یہی وہ زمانہ ہے جب قریش کا زمانہ ہے، 50 قبل عیسوی کا. اصل نام فہر تھا ان کا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اور دادا کے دادا کے دادا ہیں قریش. اب اس کے بعد عیسائیت کی جو تاریخ ہے اس میں 2-3 جملے موٹے موٹے سے لکھ سمجھ جائیے پہلے آپ. ایک تو اہم بات یہ ہے کہ سینٹ پال حضرت عیسیٰ کی زندگی میں حضرت عیسیٰ کا سخت ترین مخالف تھا، اور بعد میں پھر یہ اس نے کہا کہ جو ہے مجھے کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے، اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ یہودی عالم تھا اور حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابی تھے، یہ مچھیرے تھے، ان پڑھ تھے، اور اس لیے وہ پال کے مقابلے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو عیسائیت تقریباً 250-300 سال تک بڑی مظلومیت سے گزری، اور رومنز نے ان کو بہت مارا. تو ان کے جو حواری حضرت عیسیٰ کے ہیں، اس میں سے ایک آدمی کی فطری موت ہوئی ہے، باقی سب کو قتل کیا گیا. یعنی 12 حواری تھے، اس میں سے ایک نے خودکشی کی تھی اور باقی 10 کو قتل کیا گیا. ایک کی موت فطری ہوئی. اب اس کے بعد عیسائیت میں بڑی بحثیں چلی کہ حضرت عیسیٰ کو ابدیت حاصل ہے یا نہیں، ڈیوینٹی، اور وہ معصوم تھے یا نہیں تھے، اور انفالیبل تھے یا فالیبل تھے، یہ اللہ کی صفات رکھتے تھے یا نہیں. اس طرح کی بحثیں بڑی چلیں. بالآخر وہ لوگ جیت گئے جو کہتے تھے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ میں حلول کی. اس کے بعد ہوا یہ کہ 325 میں رومی بادشاہ کانسٹنٹائن، جس کو قسطنطین کہتے ہیں، وہ عیسائی ہوتا ہے، اور پھر چند سالوں کے بعد رومی سلطنت کا سرکاری مذہب عیسائیت بن جاتی ہے. اب عیسائی ظلم و ستم کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ پہلے تو وہ 300 سال تک مظلوم تھے، اس کے بعد اب یہ ظالم ہو جاتے ہیں. یہ گرجوں کو توڑتے ہیں، عیسائیت کے علاوہ جو کچھ چیز دنیا میں ہے اس کو مٹا دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز رونما ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ عیسائیت پر ہندو فلسفے کا اور بدھ مت کے فلسفے کا اثر پڑتا ہے، اور پوری عیسائیت 300 عیسوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک، 300 سے 600 تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک پوری طرح تصوف میں ڈوب جاتی ہے. تو اس اسنا میں 2 بڑی چیزوں کو آپ ذرا نوٹ کر لیجئے. ایک تو 270 میں ایک فلسفی مرا ہے جس کو پلاٹونس کہتے ہیں، پلاٹونیوس. تو اس نے ہندو فلسفے کو افلاطون کے فلسفے میں ملا کر ایک نیا معجون پیش کیا. پلاٹونس 270 میں یہ مرا ہے. اچھا، یہی اسی کے دور میں ایران میں ایک آدمی تھا مانی پسرماش. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے مذہب کو مانویت کہتے ہیں، مینچزم. اور حالانکہ جھوٹا نبی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں. حق ادا بتا دیا. اچھا جی، اب اس کے بعد آتے ہیں جناب
یہ سینٹ مارکو، سینٹ اینتھنی، سینٹ آمون، اور یہ سب 400 عیسوی، 500 عیسوی، 600 عیسوی، سینٹ آگسٹائن اور سینٹ ڈیمسکس، ایوگریس اور سینٹ سائمن اور پومن اور سینٹ ابراہم وغیرہ وغیرہ. اب یہ اولیاء کا زمانہ ہے. 300 عیسوی، 400 عیسوی، 500 عیسوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک پوری عیسائیت ہندو فلسفے اور بدھ مت کے فلسفے میں گرفتار ہو جاتی. اور یہ جو ہمارے ہاں صوفیہ میں بات آئی نا، قلت الکلام اور قلت المنام اور قلت الطعام، صوفی کم بات کرتا ہے، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، یہ اصل میں یہ عیسائیت کے جو راہب تھے انہی کے قول ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد 524 ہجری میں عیسائیت جو زراشٹر تھا، زرتشت، ایران کے اندر، اس مذہب کے اندر ایک عالم پیدا ہوا جس کا نام تھا مصدق، اور اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا مصدقیت. اور اس کا فلسفہ یہ تھا کہ عورت سب کی مشترکہ ملکیت، اور عورت کو بہت سارے لوگ بیک وقت استعمال کر سکتے. اور جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو جنوبی ہند میں بھی اس طرح کے تصورات ہوتے تھے کہ عورت ایک مشترکہ ملکیت ہے. چلیے اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں. تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ 571 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 610 عیسوی میں 40 سال کی عمر میں نبوت ہوئی، اور 632 عیسوی میں 11 ہجری تھی آپ کا انتقال. اچھا، اب میں تاریخ آپ کو بہت مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس میں موٹی جو تاریخ آپ کو یاد کرنی ہے، پہلے زبانی یاد ہونے چاہیے آپ کو. مجھے زبانی یاد ہے. تو اچھا سنیے، ایک میکرو تاریخ ہوتی ہے، ایک مائکرو ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے دماغ میں ایک میکرو نقشہ سامنے رکھ لیجیے. مکی زندگی کے 13 سال یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. مدنی زندگی کے 10 سال یہ بالکل زبانی یاد ہونا چاہیے آپ کو. 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی، اور 4 میں بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، 5 میں جنگ احزاب یا جنگ خندق ہوئی، اور 6 کے آخر میں صلح حدیبیہ ہوئی، بیعت رضوان ہوئی، 7 میں جو ہے خیبر کی جنگ ہوئی، 8 میں فتح مکہ ہوئی، اور 9 میں تبوک کی طرف 30,000 کی فوج کو لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رومن امپائر سے لڑنے کے لیے گئے، اور 10 ہجری میں 1,00,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کیا. 3 مہینے بعد 11 ہجری میں آپ کا انتقال. یہ چیز آپ کی قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی چیز کب ہو رہی ہے. یہ اور یہ جو پرانی تاریخ میں نے انبیاء کی بیان کی، حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ترتیب بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اچھا جی، اب خلافت راشدہ کی ہم بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 میں ہوا، حضرت ابو بکر کا 13 میں ہوا، 2.25 سال آپ نے حکومت کی. حضرت عمر نے 10.5 سال حکومت کی، 23 کے آخر میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت عثمان نے 12 سال حکومت کی، 24 کے آغاز سے لے کر 35 کے آخر میں. اور حضرت علی نے 35 تا 40 5.25 سال حکومت. تو خلافت راشدہ 11 ہجری سے شروع ہوئی اور 40 ہجری میں ختم ہو گئی. 6 مہینے حضرت حسن نے حکومت کی، 41 ہجری تک، یعنی 40 سے 41 6 مہینے صرف. اس کے بعد حضرت حسن نے حکومت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. 41. اب دیکھیے 41 ہجری سے لے کر، موٹی بات لکھ لیجئے، 41 سے 132 تک، 41 سے 132 تک بنو امیہ کے 14 حکمرانوں نے حکومت کی.
92 یا 91 ایئرس، 41 سے لے کر 132 تک۔ اب اس میں سب سے اچھا دور تو ظاہر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تقریباً 20 سال آپ نے حکومت کی اور اسلامی حکومت کی توسیع بھی ہوئی، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، بہت اچھے سیاستدان تھے، اور سارے فتنوں کو انہوں نے کچل دیا۔ تو 19.5 سال، تقریباً 20 سال انہوں نے حکومت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ان کا بیٹا یزید آیا، 4 سال اس نے حکومت کی، 60 سے لے کے 64 تک، صرف 4 سال، جوانی میں مر گیا، 38 سال کی عمر میں، تو 64 میں مرا، 60 میں خلیفہ بنا، 64 میں مر گیا، 4 سال ہونے 4 سال۔ لیکن اس کے زمانے میں جو فتنے برپا ہوئے اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس میں جو اہم واقعات ہوئے، ایک تو حضرت حسین کا قتل ہوا، اور دوسرے 63 ہجری میں 2 سال بعد مدینے کو شامی فوجوں نے، یزید کی فوجوں نے 3 دن تک لوٹا، عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی۔ تو یہ جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر یزید کا بیٹا آیا، وہ بڑا شریف آدمی تھا، نیک تھا، 6 مہینے کے بعد وہ دستبردار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر مکے اور مدینے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت ہو، اور لیکن بنو امیہ کا ایک آدمی تھا، حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی تھا، اور وہ اس کا نام تھا مروان بن حکم۔ وہ مدینے سے بھاگا اور جا کر 65 ہجری میں اس نے شام میں دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی، وہی جو یزید کے بعد، یزید کا 64 میں، وہ 65 میں اس نے حکومت وہاں قائم کر لی۔ تو لیکن وہ 9 مہینے کے بعد مر گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک حکمران ہو گیا، عبد الملک بن مروان بن حکم۔ 21 سال اس نے حکومت کی، 65 سے لے کر 86 تک، اور پھر اس کے بعد اس کے 4 بیٹے انہوں نے حکومت کی، عبد الملک اور اس کے بعد اس کے 4 بیٹوں نے حکومت کی۔ اس طرف مکہ مدینے میں نئی حکومت قائم ہوگی، اور وہ حکومت تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ لیکن بہرحال پھر بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کو بھیجا، اور بالآخر بنو امیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر دیا 73-74 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد پورے عالم اسلام پر بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ 2 خلیفہ تھے پہلے 9 سال تک، ایک طرف عبد الملک تھا شام میں، اور مکہ مدینے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر بنو امیہ میں زوال پیدا ہوا۔ عبد الملک کے بعد 2 بیٹے ہو گئے اس کے، اور اس کے بعد پھر درمیان میں 99 سے 101 تک، لکھ لیجیے آپ، 99 سے 101 ہجری تک 2.5 سال تک حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت، لیکن انہیں زہر دے کر مار دیا گیا۔ بنو امیہ بڑے چالاک تھے، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اصلاحات کرنا چاہتے تھے وہ ان کے لیے منظور نہیں۔ بہرحال اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت زوال کا شکار رہی۔ ان میں سے کچھ لوگ شراب میں پڑ گئے، کوئی موسیقی میں پڑ گئے، بعض لوگوں کی عقائد بگڑ گئے، اور آخری جو خلیفہ تھا مروان ثانی جس کو کہتے ہیں، اور جس کو مروان الجعدی بھی کہتے ہیں، جعد بن درہم ایک بدعتی تھا، اس کا یہ پیروکار تھا، اور اس کو جعد الحمار بھی کہتے ہیں، جعد یعنی اس کو مروان الحمار بھی کہتے ہیں، مروان گدھا کہتے ہیں۔ آخری خلیفہ 127 سے 132 تک حکومت کی، 5 سال۔ اس اثنا میں ایک تحریک برپا ہوئی بنو امیہ کے خلاف، اور یہ اہل بیت کے نام پر یہ تحریک چلی، اور بالآخر عباسیوں نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا 132 ہجری۔
اب بنو امیہ کے بارے میں ذرا سمجھ لیجیے. بنو امیہ نے 524 سال تک حکومت کی. لکھ لیجیے 132 ہجری سے لے کر 656. لیکن یہ 524 سال بھی عروج و زوال کی ایک لمبی داستان ہے. ان کے جو ابتدائی خلیفہ تھے جیسے صفاح تھا، منصور تھا، ہارون رشید تھا، امین الرشید تھا، مامون الرشید تھا، یہ لوگ بڑے تگڑے تھے. اور اس کے بعد پھر ان کا زوال شروع ہو گیا اور حکومتیں ٹوٹنا شروع ہوئی. خلافت عباسیہ کھوکھلی ہوتی گئی اور جو ترکی کمانڈرز تھے وہ غالب ہوتے گئے، وہ نچاتے تھے اور خلیفہ برائے نام ہوتا تھا اور حکومت کم ہوتی گئی، چھوٹی ہوتی گئی، چھوٹی چھوٹی، بالآخر بغداد تک محدود ہوتے رہے. اور ہلاکو خان نے 656 ہجری میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا. اب اس میں ذرا اور کرنے والی بات ہے کہ جو 524 سال ہیں 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک، تاتاریوں کی آمد تک، اس میں مسلمان فکری طور پر بہت پستی اور زوال کا شکار ہوتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں فرق کی تاریخ بتاؤں، لیکن موٹی موٹی چند ایک باتیں بتاتا ہوں، وہ نوٹ کر لیجیے. اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھائی اس کی؟ جی ہو رہی ہے. تو پھر وہ آپ سن لیجیے. اجمالی طور پر بتاتا ہوں، ورنہ ہر موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پر 1 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے. تو ایک فرقہ پیدا ہوا جبریہ کے نام سے. وہ کہتا تھا کہ بھائی شراب کیوں پیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ پلاتا ہے پی لیتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں. ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں تو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کی. تو یہ جبریہ فرقہ پیدا ہوا. اس کے مقابل میں پھر ایک فرقہ پیدا ہوا قدریہ کے نام سے. وہ کہتا تھا انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، یہ تقدیر کا انکار کرتا ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے مجوس ہیں. تقدیر کا انکار کرتا تھا، تقدیر وغیرہ کچھ نہیں. اور انسان کے جو ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اچھا ایک فرقہ جہمیہ کا پیدا ہوا. سمرقندی جہم بن صفوان سمرقندی ایک آدمی تھا. تو اس کو 128 ہجری میں قتل کیا گیا. تو یہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. یہ کہتا تھا اللہ فی کل مکان لا یخلو منہ مکان. اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے. یہ بھی اللہ ہے، 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 یہ بھی اللہ ہے. ہر چیز اللہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ یہ جتنے تھے ہمارے، یہ سب اس کے سخت ترین مخالف تھے. اچھا قرآن کو مخلوق کہتا تھا. بڑا عجیب غریب آدمی تھا جہم بن صفوان. اس سے جہمیہ فرقہ وجود میں تھا. حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے بلند ہے، عرش پر نہیں ہے، عرش سے بھی بلند. اور اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا آپ بے خوف ہیں جو آسمان پر ہے. اور معراج کا واقعہ بھی، پہلا آسمان دوسرا بلندی کی طرف. اوری جبی والسماء. اچھا دیکھیے اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے ذل معارج، وہ اونچے زینوں والا ہے، اور اسی کی طرف دعائیں چڑھتی ہیں، بلند ہوتی ہیں، اور دعائیں پہنچتی ہیں. لیس بینہا وبین اللہ حجاب. بہرحال اور اسی طرح بہت سارے تصورات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے علو کا، بلندی کا ایک تصور ہے. باقی تفصیلات کیا ہیں ہم نہیں جانتے. ہم اتنی ہی بات کریں گے، وہی الفاظ استعمال کریں گے جو
قرآن میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، فلسفہ نہیں بگاڑیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، بات وہی کریں۔ دیکھیے ایک حدیث میں ایک دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، دعا لکھ لیجئے، میں دعا سکھاتا ہوں۔ اللہم انت کما اسنیت علی النفس، اے اللہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح خود تو نے اپنے آپ کو بیان کیا۔ اللہم انت کما اسنیت النفس، اے اللہ، اللہ کیسا ہے؟ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح خود تو نے اپنے آپ کو بیان کیا۔ یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، احد ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، قدیر ہے۔ تو جو بات بھی کریں گے ہم تو تیر تکی نہیں ماریں گے اللہ کے بارے میں۔ ہم کیا کہیں گے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا، صحیح حدیث میں، جو قرآن میں ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کریں دماغ سے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو سائنس کے تجربے سے ثابت نہیں کی جا سکتی، جو شاعری سے دریافت نہیں ہو سکتی، جو فلسفے سے دریافت نہیں ہو سکتی، تجربہ خانوں میں یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کیسا ہے۔ اللہ کو اس کی صفات کی مدد ہی سے سمجھا جائے۔ اچھا جی، اب ایک فرقہ پیدا ہو گیا، پہلا فرقہ خوارج کا، جو کہتا تھا کہ صحابہ کافر ہیں اور ان کا قتل جو ہے وہ حلال ہے۔ حضرت علی کو کافر کہتے تھے، حضرت معاویہ کو کافر کہتے تھے، صحابہ کا قتل بھی کیا انہوں نے، اور تکفیر بھی کرتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے۔ پھر ایک فرقہ پیدا ہو گیا معتزلہ۔ معتزلہ کون تھے؟ سوڈو ریشنلسٹ، کہتے تھے کہ یہ قرآن کا یہ مطلب نہیں، یہ ہماری عقل میں یہ ہے، اس کا یہ مطلب۔ کرامات کا انکار کرتے تھے، معجزات کا انکار کرتے تھے، معراج کا انکار کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جائیں اترا؟ حضرت کرامات کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت مریم کی کرامات کا ذکر ہے، ان کے پاس تازہ پھل آتے تھے۔ حضرت زکریا نے حیرت کا اظہار کیا، انا لکی ھذا، قالت ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مختصراً بیان۔ تو معتزلی جو تھے، یہ پھر ہوا یہ کہ عباسیوں کے دربار میں جو بیوروکریسی تھی ان کی، جو بڑے افسر تھے نا، جیسے آج کی زبان میں بیان کر رہا ہوں میں، گریڈ 20 21 22 کے بڑے بڑے جج تھے، وہ سب معتزلی ہو گئے، ان کا چیف جسٹس معتزلی ہو گئے۔ پھر انہوں نے اہل سنت پہ ظلم اٹھایا، امام مالک کو جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، اور ہارون رشید کے زمانے میں امام مالک کو کوڑے لگائے، امام جو ہے شافعی کو گرفتار کیا گیا، اور منصور عباسی کے زمانے میں ابو حنیفہ کو پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پھر ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے ہی نکلا۔ تو اعتزال کی گرفت میں تھا پوری دنیا، علماء۔ اچھا، اس کے بعد پھر مامون آیا۔ مامون تو پکا، 3 خلفاء عباسیوں کے تھے، مامون، واسق، یہ پکے پکے معتزلی تھے، اور مامون تو کچھ شیعہ بھی ہو چکا تھا، وہ اب تفصیل بعد میں کسی وقت میں۔ بہرحال اس کے بعد متوکل جب آیا تو پھر اہل سنت کے لیے کچھ چیزیں آسان ہو گئیں، اور اس نے معتزلہ کا مذہب چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کا مسلک قبول کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ ترک شہزادوں، ترک سپہ سالاروں کے ہاتھ میں آ گئی، اور عباسی خلیفہ جو ہوتا تھا ڈمی ہوتا تھا، تو وہ ممنون حسین ہوا کرتے تھے اس زمانے میں خلیفہ۔ تو اب جیسے ہمارے ہیں یا عمران خان کی طرح ہوتے تھے، تو جب کان پکڑ کے بٹھا دو، جب کان پکڑ کے نکال دو، کون پوچھتا ہے؟ اب بھی جو ہے ہی از دا موسٹ irrelevant politician in پاکستانی پالیٹکس، وہ مہرے کے طور پر ہے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ
تو یہ تاریخ عباسیوں کی بڑی جو ہے دردناک تاریخ ہے. وہ پھر پڑھیے آپ لوگ، لیکن اس کے لیے بہت آپ کو نوٹس لینے پڑیں گے، اور ان کے اچھے کام کیا تھے، ان کے برے کام کیا تھے، اس کو ناپنا اور تولنا اور پرکھنا پڑے گا. تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ تاریخ کا بے لاگ مطالعہ کیا جائے. جیسے آپ بھٹو کی بات کرتے ہیں تو بھٹو کی خوبیاں کیا تھیں، خامیاں کیا تھیں. آپ ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں کیا تھیں، اس کی خامیاں کیا تھیں. اور اسی طرح عمران کی خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں. اس سے بے لاگ، یعنی نواز شریف کی خوبیاں کیا تھی، خامیاں کیا تھیں. تو جو آدمی متعصب ہو اور وہ اسلام کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. چونکہ میں کشمیری ہوں اس لیے نواز شریف کی تعریف کروں، میں نیازی ہوں اس لیے اس کی تعریف کروں گا، پھر آپ تاریخ کو نہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا جائزہ لینا پڑے گا. اچھا جی، اب یہ جو معتزلہ آ گئے، میں نے کہا نا کہ یہ عقل پرست ہے. ذرا غور سے سنیے بات آپ. اچھا، اس سے پہلے ایک جملہ میں بتاتا ہوں، ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے. بہت اہم جملہ، میری پوری گفتگو کا حاصل یہ جملہ نوٹ کر لیجیے آپ. وہ جملہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کتابیں بھیجی گئی، جو انبیاء بھیجے گئے، جو رسول بھیجے گئے، جو تعلیمات بھیجی گئی، وہ بگڑ چکی تھیں، ان کو بدلا گیا تھا، ان میں ترمیمات ہوئی تھی، تغیر اور تبدل ہوا تھا، اور اللہ نے بالآخر آخری نبی کو آخری کتاب دے دی اور کہہ دیا، سن لیجئے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام. پازیٹیو طریقے سے کہا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 19. اور آیت نمبر 85 میں کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے گا وہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور بتا دیا گیا الیوم اکملت لکم دین، یہ پورا مکمل کر دیا، بھر دیا. اب اس میں کوئی چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو خالص دودھ ہے خالص نہیں رہے گا. کوئی چیز اس میں ڈالیں گے، آپ پانی ڈال دیں، اس میں چائے ڈال دیں، کافی ڈال دیں، ایک تو چھلک جائے گا، نیچے گر جائے گا کیونکہ پیالہ بھرا ہوا ہے. اکملت لکم دین، تو یا تو یہ خالص نہیں رہے گا یا پھر اس کا ذائقہ بدل جائے گا، اس کی ماہیت بدل جائے گی اور تبدیلی آ جائے گی. اچھا، ذرا غور سے میری بات سن لیجیے کہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف میدان میں آ گئی. اور یہ کس کی عقل تھی؟ معتزلہ کی عقل تھی. لکھ لیجیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل، یعنی یہ فلسفی اور معتزلی اور عقل پرست سوڈو ریشنلسٹ جب آئے، انہوں نے کہا ہم قرآن کی آیات کو عقل پر پرکھیں گے، ہماری عقل میں آئے گا تو ہم قبول کریں گے، اگر نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. حدیث کو، صحیح حدیث ہے، ہم عقل کے پیمانے پر اس کو جانچیں گے، پرکھیں گے، جو ہماری عقل میں آئے اس کو ہم قبول کریں گے اور جو عقل میں نہ آئے اس کو ہم رد کریں گے. اچھا سنیے، اب میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس 2 جملے بتاتا ہوں، وہ نوٹ کر لیجیے. تو بڑے بڑے ان کے اس کا بانی جو تھا اعتزال کا، وہ کہتے ہیں واصل بن عطا تھا، 131 ہجری میں مرا ہے. لیکن مختصراً میں بتاؤں، بڑے بڑے یہ صاحب کشاف جو ہے نا، جو تفسیر کا ماہر ہے، زمخشری، جار اللہ زمخشری صاحب کشاف ہے، یہ پکا پکا معتزلی ہے. تو یہ بات سمجھنا چاہیے، تاریخ میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. یہ اصول فقہ آپ نے پڑھی ہے نا بہت ساری، تو یہ اصول فقہ بنانے والے بھی پکے پکے معتزلی تھے. اور اس کی 2 بڑی مثالیں ہمارے ملک میں ہیں. ایک تو سر سید احمد خان، یہ بھی پکے معتزلی تھے اور یہ فرشتوں کا انکار کرتے تھے اور جنات کا انکار کرتے تھے، معجزات کا بھی کرتے تھے اور معراج کا بھی کرتے تھے
تو فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے انرجی سے، اور کسی نے فرشتوں کو دیکھا، بیکٹیریا کو دیکھ لیا، فنگس کو دیکھ لیا انگریزوں نے، کوئی جنات نہیں ہوتے، یہ وحشی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں اس طرح۔ اور پھر شبلی بھی معتزلی، شبلی نے جو 8-10 کتابیں لکھی ہیں، وہ مامون پہ انہوں نے کتاب لکھ دی، اور جو ہے عباسیوں پہ انہوں نے تاریخ کتاب لکھی، وہ سارے اس میں اعتزال ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ آخر میں خیر مرنے سے پہلے سیرت النبی کی 2 جلدیں لکھی انہوں نے، تو اس میں وہ کچھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو اور اب ہمارے زمانے میں سب سے جو بڑے معتزلی ہیں یہاں پر، وہ ہے جاوید احمد حامدی، جو عقل پرست ہے، عقل کی روشنی میں چیزوں کو، صحیح حدیثوں کا انکار کرنا، قرآن کی آیات کی منمانی تعویل کرنا۔ جیسے معتزلی کہتے تھے کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ گونگا ہے۔ وہ کہتے تھے اگر کیسے اللہ کلام کر سکتا ہے، حالانکہ قرآن میں حتی یسمع کلام اللہ، کلام اللہ کا نا، کلام قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ اگر کلام کرے گا تو اس کے ہونٹ ماننے پڑیں گے، اور جو ہے اس کی زبان اور منہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو بھائی قرآن میں ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، حضرت آدم کو اللہ نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا۔ وہ کہتے تھے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے، ہاتھ کا مطلب طاقت ہے۔ اچھا بھائی تو طاقت سے بنایا، کہتا 2 ہاتھوں سے کیوں کہا؟ 2 طاقتوں سے کیوں کہا؟ یہ الٹی سیدھی بات ہے نا۔ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، خلقت بیدی، میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس کی 2 آنکھیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیس بأعور، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، 1 آنکھ والا نہیں ہے، لیکن مسیح دجال 1 آنکھ والا ہو۔ لیکن اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں ہم نہیں جانتے، جیسے اس کی شان کے مطابق۔ اس کا ہاتھ کیسے ہے اس کے، جیسے اس کی شان کے مطابق۔ ہم تمثیل سے، تجسیم سے، پرسونیفیکیشن سے ہم کام نہیں لیتے، ہم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن میں حدیث میں ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے، منہ بند۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں جیسا ہے، جنات کی طرح ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی آنکھیں ہی نہیں ہیں، ہاتھ ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے ہم۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ دوزخ میں اپنا پاؤں رکھے گا، اور دوزخ کہے گی قط قط قط، بس بس بس، پاؤں کیا ہے، کیا ہے ہم نہیں جانتے، بس اتنا ایمان ہے۔ دوزخ میں سے 1 مٹھی لوگ نکالے گا وہ، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ اس کی مٹھی کیسی ہے ہم نہیں جانتے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بس زبان بند۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں پوری زمین ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سیدھا ہاتھ کیسا ہے اس کا، کتنا بڑا ہے ہم نہیں جانتے، بس۔ اچھا دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ آخری گھڑی میں زمین پر، نچلے آسمان پر اترتا ہے تہجد کے وقت، کہتا ہے کوئی مغفرت کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی عافیت طلب؟ تہجد کے وقت آخری رات، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، ینزل تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، کیسے نزول ہوتا ہے، تشبیہ بھی نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے جس طرح ہوائی جہاز لینڈ کرتا ہے، جس طرح پرندہ اوپر سے آ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ کیا کہیں گے ہم؟ کما یلیق بشان، کما ینبغی لجلالی، جیسے اس کی شان کے لائق، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کی انگلی ہے، اس کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو بس یہ جو اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، اس کی تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت بہت احتیاط کرتے ہیں۔ تو ایک چیز تو میں نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کون آ گئی؟ عقل۔ اچھا اقبال نے بال جبریل کی ہر غزل میں، بال جبریل پڑھیے آپ،
اور غزلیاں پڑھی ہیں اس میں ہر غزل میں معتزلہ کی ایسی تیسی عقل عیار ہے سو گیس بنا بے خطر کو پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام گزر جا عقل سے آگے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو یہ جو انسانی عقل ہے وہ ابدی حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی. بس ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے. قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. آپ جھوٹے نہیں تھے. اس لیے میں نوجوانوں کو جب پڑھاتا ہوں نا قرآن حدیث, پہلے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھو پہلے اور بولو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبی, کہ میں راضی ہوں, اللہ کو رب مان کے راضی ہوں, اسلام کو دین مان کے راضی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ردیت بمحمد نبیہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر مطمئن ہوں, شاداں ہوں, مطمئن ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے, ورنہ پھر عقل آپ کو کہیں کا نہیں رکھتی. اچھا جی, اب دوسری بات سن لیجئے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. پھر ایک حملہ اسلام پر ہوا امامت کا, اور یہ تصور 300 ہجری میں آئے. 300 ہجری میں ایک تصور آیا کہ خلافت کوئی چیز نہیں, کوئی خلیفہ وغیرہ نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد, اور کہ یہ الیکشن سے کوئی امیر خلیفہ سیاست نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک امام کو مقرر کرتا ہے. تو خلافت کے مقابلے میں ایک نئی اصطلاح بنائی گئی, اس کا نام تھا امامت. تو 329 میں ایک عالم گزرے ہیں یعقوب کھلینی, ان کی کتاب ہے کہ کافیہ, اصول کافیہ کہتے ہیں. اس میں وہ 300 ہجری کی لگ بھگ لکھی گئی ہے کتاب. 329 میں ان کا انتقال ہوا ہے کلینی کا. وہ کہتے ہیں کہ امام انبیاء سے افضل ہوتا ہے. نمبر 1, امام معصوم ہوتا ہے. انبیاء سے چھوٹی لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن امام سے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے نہ صغیرہ ہوتا ہے. امام کو ہر روز معراج ہوتی ہے, اور امام معصوم ہوتا ہے, منصوص ہوتا ہے, من جانب اللہ ہوتا ہے. یہ بھی کیا تھا, یہ ایک ڈاکہ تھا کس پر, نبوت. یعنی نبی کو نکال کے, یعنی جیسے آج کل سیاست میں ایک فارمولہ ہے نا, -1 فارمولہ, یہ اس نے پیش کیا تھا. کس نے؟ راحیل شریف نے. دھرنے اس پہ لگا کے اس کو کہا کہ -1 کسی دوسرے کو بنا دو, نواز شریف کو نکال. وہ راضی نہیں ہوا, -1 پہ کوئی راضی نہیں ہوا. شہباز شریف نہیں, اسحاق ڈار نہیں. پھر کیا ہوا, پھر وہ سپریم کورٹ کی مدد لی انہوں نے, نئی ڈکشنری منگوائی گئی, تو اور اس کے بعد پھر وہ عباسی کو بنا. تو -1 پا. تو نبی کو جب آپ مائنس کر دیتے ہیں تو پھر دین میں کچھ باقی نہیں. یہ بات ذرا اچھی سے. اب اس کے بعد 300 ہجری کے بعد وہی آفت امت مسلمہ پر آئی جو عیسائیوں پہ آئی. وہ 300 عیسوی کے بعد آئی تھی, یہ 300 ہجری کے بعد آئی. وہ 300 سے 600 عیسوی تک پوری عیسائیت رہبانیت میں ڈوب گئی, اور بادشاہ ظالم ہو گئے. عیسائیوں نے وہ ظلم ڈھایا, عیسائی حکمرانوں نے, کہ مت پوچھیے. رومنس ان کے اسٹیٹ کا مطلب عیسائیت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی, پوری عیسائیت تصوف میں رہبانیت میں ڈوب گئی.
شادیاں نہیں کرتے تھے، وزن اٹھا کے پھرتے تھے، نہاتے نہیں تھے، اور کیا کیا نہیں کرتے تھے. ان کے بڑے بڑے جو اولیاء گزرے ہیں عیسائیوں کے. اب آ جائیے 300 ہجری کے بعد اسلام پر تصوف نے حملہ کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اسی زمانے میں یہ بہت جو آپ کو بڑے بڑے نام ملتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں ملتی ہیں. تو جس میں مثال کے طور پر ابو طالب مکی کی جن کا انتقال ہوا 386 ہجری، یعنی 300 سال کے بعد ہی 350 کے قریب یہ کتاب لکھی گئی. اور ان کی کتاب ہے قوت القلوب. آپ نے پڑھی ہوگی قوت القلوب، مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہر جگہ ملتی ہے. اسی طرح ابو نصر سراج 378 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی کتاب اللمع ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، عبد الرحمن سلمی کی تفسیر بھی ہے، ان کی تفسیر السلمی. تو ان کے اوپر تو جھوٹی حدیثیں پڑھنے کا بھی الزام ہے. 412 میں ان کا انتقال ہوا ہے. علی ہجویری کی کتاب کشف المحجوب 465 کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے 472 کا کہا ہے. اور اسی طرح اور بہت ساری کتابیں. اس میں سب سے اہم رسالہ عبد الکلیم قشیری کا، یہ بھی 465 ہجری ہی کا ہے، رسالہ قشیریہ. تو اب کیا ہو گیا، یہ کتابیں پڑھیے آپ تو ایک بہت مختلف دین آپ کو نظر آتا ہے. قرآن کو پڑھیے اور آپ صحیح بخاری پڑھیے، صحیح مسلم پڑھیے، ابو داؤد پڑھیے، نسائی پڑھیے، وہ بالکل الگ دین ہے، اور یہ دین آپ کو بالکل الگ نظر آئے. اب وہاں آپ بخاری پڑھیں گے، مسلم پڑھیں گے، ابو داؤد پڑھیں گے، نسائی پڑھیں گے، ترمذی پڑھیں گے، آپ کو کتاب الجہاد، کتاب الزکوٰۃ ملے گا. آپ کو طلاق کے احکام ملیں گے، کتاب النکاح ملے گا، خلا کے احکام ملیں گے، تجارت کے احکام ملیں گے، لین دین کے احکام ملیں گے، رہن کے احکام ملیں گے، سود کے احکام ملیں گے، اور آخرت کی کتاب ملے گی، جنت کے بارے میں تفصیلات ملیں گی، دوزخ کی تفصیلات ملیں گی، قبر کی تفصیلات ملیں گی. آپ کو کتاب الرقاق ملے گا، آپ کو دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں، اور دنیا کی بے رغبتی کے بارے میں. تو ایک دین جو خالص دین ہے، الاسلام، جو مکمل کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین کچھ اور ہے. اور یہ جو بعد والی کتابوں کے اندر آپ کو دین نظر آتا ہے 400 ہجری کے بعد، 500 ہجری کے بعد، 600 ہجری کے بعد، یہ دین بالکل الگ نظر آئے گا. لیکن یہ آپ پہچانیں گے کب؟ جب قرآن حدیث پڑھیں گے اور دوسری کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا. لیکن جو آدمی قرآن و حدیث ہی نہیں پڑھے گا، ان کو پہلے پڑھے گا، تو انہی کی چیزوں کو دین سمجھ بیٹھے گا. جیسے ایک نوجوان لڑکا ہے سمجھیے، اب وہ نام سنتا ہے ریاست مدینہ، کہتا ہے میں تو ریاست مدینہ کو مانتا ہوں، میں تو ریاست مدینہ سے محبت کرتا ہوں. تو جو وہ ریاست مدینہ جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اسی کو ریاست مدینہ سمجھ بیٹھے، حالانکہ اس نے ریاست مدینہ پر ایک کتاب بھی نہیں پڑھی. نہ وہاں کی عدالتوں کے بارے میں پڑھا، نہ وہاں کے زکوٰۃ کے نظام کے بارے میں پڑھا، نہ وہاں کی کیبنٹ کے بارے میں پڑھا، نہ وہاں کے مالیات کے بارے میں پڑھا، نہ وہاں کی بیوروکریسی کے بارے میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر کون تھے، زکوٰۃ کون وصول کرتے تھے، فیصلے کون کرتے تھے، اور ججز کون تھے، کمانڈرز کون کون تھے، پولیس کا نظام کیا تھا، ڈاک کا نظام کیا تھا. پورے سسٹم کو سمجھنا ہے، ریاست کو سمجھنا ہے نا، تو اسٹیٹ کو سمجھنا ہے، اسٹیٹ آف مدینہ. تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ایک آدمی آ کے تقریر کر رہا، آپ اس پہ ایمان لے آتے ہیں کہ میں تو مدینہ کا قائل ہوں، مدینہ کا یہی مدینہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں صاحب، یہی مدینہ ہے. تو یہ اصل اور نقل کے فرق کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہوگا. اچھا جی، اب اس کے بعد پھر آپ بڑے حیرانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ 400 ہجری میں، خیر اسلام تو آ گیا تھا ادھر سندھ میں، 92 ہجری میں آ گیا محمد بن قاسم اور یہ قتیبہ بن مسلم وغیرہ، 90 ہجری بنو امیہ کے زمانے. لیکن پھر جو بڑی فتوحات ہوئی ہیں ہماری، وہ یعنی محمود غزنوی 400. اور پھر آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ مسلمان
کہ کیسے لوگ تھے کہ ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، اتنے جرأت مند کہ 1% ہوتے تھے اور غزنہ سے آتے تھے، غور سے آتے تھے، افغانستان سے آتے تھے اور مدراس تک چلے گئے، نرمدا کو عبور کر لیا انہوں نے، گجرات فتح کر لیا، امراوتی، اورنگ آباد، احمد آباد، گجرات جو ہندوستان کا صوبہ ہے، پورا مدھیہ پردیش، اور پھر وہاں سے یو پی پورا کراس کیا، وہاں سے بنگال میں پہنچ گئے، بہار، بنگال پہنچ گئے، آسام میں پہنچ گئے، وہاں سے پھر یہ برما تک پہنچ گئے، اور جنوب میں حیدرآباد کو فتح کیا، میسور کو فتح کیا، اور مدراس جس کو آج کل چنائی کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے۔ پرانے زمانے میں اس کا نام معبر تھا، معبر۔ تو میں بڑی اختصار سے آپ کو ہندوستان کی تاریخ بتاتا ہوں۔ اچھا، لیکن آج دیکھیے مسلمانوں کی ہندوستان میں کیا حال ہے۔ دوسری بات، 2 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، پھر کوئی سوال وغیرہ ہوتا ہے۔ 90 ہجری ہی میں مسلمان اسپین میں داخل ہوئے، بڑی حکومتیں قائم کی ہیں، تو قرطبہ کی حکومت اور اندلس کی حکومت، امویوں کی بھی تھی اور دوسرے مراب خاندانوں کی بھی تھی، لیکن 700 سال کے بعد وہاں سے ہم نکالے گئے۔ اسی طرح بیت المقدس 6 ہجری میں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ بات ذرا سمجھ لیجیے۔ تو اسپین کا یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد آٹومنس آئے۔ آٹومنس جب آئے عثمانی، تو انہوں نے جناب پورے حجاز پر ان کا قبضہ ہو گیا، مدینے تک انہوں نے ریل چلا دی، تعمیرات کی، وہاں سے یہ ہنگری فتح کر لیا، پولینڈ فتح کر لیا، اور بوسنیا ہرزگووینا اس کو فتح کر لیا، جرمنی تک پہنچ گئے، اور یعنی ترکوں کی فوجیں فرانس تک پہنچ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، اسپین جب میں داخل ہوئے تھے ہم، اسپین سے ہماری فوجیں فرانس تک پہنچی، اسپین اور فرانس لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عروج و زوال ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اسپین سے ہم ادھر سے نکالے گئے، ہم مارے گئے، اور سوروں کو کئی کو قتل کر دیا گیا، اور سب کشتیوں میں بھاگ کے آئے، اور جو ہے موراکو میں، الجیریا میں، تونس کی طرف آ گئے کچھ لوگ جان بچا کر، اور اس طرف پھر ہندوستان میں ہماری فتوحات پڑ گئی۔ ادھر آٹومن امپائر، یہاں تک کہ جناب ترکی کی وہ جو آٹومن امپائر تھی، وہ نائجیریا تک پہنچی۔ نائجیریا کہاں ہے افریقہ، اور ترکی کہاں ہے، وہ لوگ وہاں تک پہنچے۔ تو یہ تاریخ کے اسباب ہیں۔ اچھا، اس میں پھر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو ٹوپیاں سیکھ کر، جیسے اورنگزیب کے بارے میں، کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا، قرآن لکھ کر اس کمائی پہ گزارا کرتا تھا۔ اور اورنگزیب کا باپ کیا کرتا رہا؟ تاج محل بناتا رہا۔ اگر یہ چاہتے تو اسلام کی تبلیغ کرتے، ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اورنگزیب جب دکن کی فتوحات کی طرف چلا گیا، تو جہاں وہ سڑک پہ جاتا تھا نا، ہر سڑک پہ مسجد بناتا ہوا جاتا تھا۔ اورنگزیب کی بنائی ہوئی مسجدیں آج تک موجود ہیں، اور اس پورے علاقے میں ہندو مسلمان ہیں۔ تو یہ جب مخلص آدمی ہوتے ہیں وہ اسلام کی فکر کرتے ہیں، اور باقی شہزادے ایسے بھی ہیں عیاشی کرتے تھے۔ اکبر نے نیا دین ایجاد کر لیا۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر جو تھا، اور ہمایوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی کہ وہ پہلے آیا تھا، پھر حملہ کر کے بھاگ گیا ایران، پھر وہاں سے صفی حکومت کی، وہ شیعہ بن کے واپس آیا، اور وہ یہاں آیا عمر کوٹ میں سندھ کے پاس، تو یہاں اکبر پیدا ہوا ہمایوں کے پاس،
اور یہاں سے پھر وہ نیا دین الہیہ کی بغیر شادی کے اس نے اس کو رکھا جودا بھائی کو. یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. دسہرہ مناتا تھا, دیوالی مناتا تھا, ایک ملحوبہ نئے دین کا کی بنیاد اس نے رکھی. جہانگیر آپ کو بتایا یہ بھیمبر ایک جگہ ہے آزاد کشمیر میں, یہاں گھوڑے سے گر کے نشے کی حالت میں مرا, لاہور میں لے جاتی اس کی تکلیف. اور اس کے بعد پھر اورنگزیب کے جو بچے تھے معظم جاں اور اعظم جاں میں وہ لڑائی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کے پاس عیاش لوگ پیدا ہوئے, عیاش لوگ, جس میں وہ جو مشہور ہے جو عیاش حکمران. بالآخر کیا ہوا؟ مسلمان سنیے 1% بھی نہیں تھے ہندوستان میں حکمرانی کا, 1% بھی نہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ انگریزوں نے, ویلندیزیوں نے اور پورچوگیز, ڈچ اور فرینچ, انہوں نے جہاز بنا کے پانی کی پورے پر. ہمارے پاس کشتیاں ہوتی تھیں, ان کے پاس بڑے جہاز تھے. وہ گوا میں آ گئے, بمبئی میں آ گئے, مدراس میں آ گئے اور کلکتہ بنگال, اور جنوب سے پھر وہ آہستہ آہستہ دہلی کی طرف بڑھے, یہاں تک کہ 1857 میں انہوں نے 200-300 سال تک تو ڈمی حکومت ان کی ہوتی تھی, پیچھے انہی کی حکومت ہوتی. 1857 میں انہوں نے اس رہی صحیح حکومت کا بھی خاتمہ کر کے بادشاہ کو وہاں رنگون بھیج دیا, اور وہاں چند سال بعد اس کی موت ہو گئی اور پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا 1857 to 1947. تو یہ تاریخ یہ کہتی ہے, تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب حکمران اللہ کو اور رسول کو اور آخرت کو, قرآن کو اور حدیث کو سب سے آگے رکھتے ہیں تو ان میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, آخرت کی محبت ہوتی ہے, اور وہ فتح کرتے جاتے ہیں دنیا. اور اللہ نے کہا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین لوگ ہو دنیا میں, بہترین لوگ ہو, تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے. اخرجت للناس, تم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے, تم دوسروں کے لیے, دوسروں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. تو جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی, جس قوموں کی فوج کمزور ہو جاتی, جو لڑنا چھوڑ دیتی ہے, اور جس قوم کی اکانومی کمزور ہو جاتی ہے, مقروض ہو جاتی ہے, اس کو دنیا کے نقشے پر اللہ تعالیٰ بہت دیر تک باقی نہیں رکھتا. یہ 2 آیتیں میں بتاتا ہوں, لکھ لیجئے آپ. ایک سورہ انفال کی 38 آیت ہے, سورہ انفال 8ویں سورہ, جس میں کہا گیا کہ جو قومیں جو ریاست جہاد نہیں کرتی اس کو مٹا دیا جائے. نمبر 1, فوج کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی, یاد رکھ لیجئے. ایک نقطہ میں بتا دوں آپ جی. 38 اور ایک آیت ہے 38-39 دیکھ لیجیے. اور آخری آیت ہے سورہ محمد, جس میں بتایا گیا کہ جو قوم پیسے نہیں دیتی, انفاق نہیں کرتی, اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ اس پر دوسری قوم کو مسلط کر دیتا ہے. سورہ محمد کی آخری آیت کہ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تو میرے بھائیوں یہ ہے تاریخ کا سبق. اب ایک آخری جملہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ ہم $220 بلین سے زیادہ کے مقروض ہیں. $25 بلین ہم سود میں دیتے ہیں. اس کے برخلاف 10 سال پہلے ہندوستان کے ریزروز 400 بلین تھے. آج انڈیا کے ریزرو 2.3 ٹریلین ہے, 2300 ارب ڈالر. اور مودی کہتا ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں اس کو 3 ٹریلین تک پہنچا دوں. یعنی گزشتہ 10 سالوں میں انڈیا ہم سے 10 گنا آگے بڑھ گئے. آج کی خبر تھی کہ 3 نئے جو ہے میراج پلینز وہ فرانس سے انڈیا آ چکے. تو ہماری اکانومی گرتی جا رہی ہے. اور یہ جب سے یہ صاحب آئے ہیں
ہماری گروتھ جو ہے مائنس میں چلی گئی. تو میرے بھائیوں 3 کام ہمیں کرنے یاد رکھیے. حاصل کلام بتاتا ہوں. پہلا کام یہ ہے قرآن اور حدیث پر ہمیں بہت زیادہ زور دینا پڑے گا, چاٹ جانا پڑے گا. ہمارے دانشوروں کو, ہمارے شاعروں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے فوجیوں کو, فوجی افسروں کو, ہماری جو جوڈیشری کے ججز کو, وکیلوں کو قرآن اور حدیث چاٹنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں اپنے خزانے کو مضبوط کرنا پڑے گا. نمبر 3, ہمیں اپنی فوج کو مضبوط کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یاد رکھیے, فوج کے بغیر کوئی ریاست دنیا کے نقشے پر قائم نہیں رہ سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ کو سر نے بتا دی ہے, ابھی آپ کی عربی کی کلاس ہوگی اور شارٹ کورس جو ہے ان کی کلاس ہوگی 8-10 تک. اوپر جو موجود خواتین ہیں شارٹ کورس کی وہ بھی کلاس لیں گی, اور جو ہے جو پارٹ 1 کے طلباء ہیں یہ بھی ابھی ان کی کلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی 2 منٹ کے بعد. حدیث کی نہیں, حدیث آخر میں, اور بریک اس کلاس کے بعد. اور اوپر جو خواتین نماز پڑھنی چاہتی ہیں, یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں ایوننگ میں, وہ جو کچن میں جو ہے وہ نماز کا اہتمام ہوگا کچن میں, وہاں پر ایک چھوٹا سا اسپیکر پڑا ہوا ہے, آپ اس کو آن کر لیں. آپ ان سے ملے عبد الباسط بھائی سے؟ کیا بتایا انہوں نے؟ ہفتہ ریگولر رہنا ہے, پھر چھٹی نہیں کرنی آپ نے, ٹھیک ہے, سارے پیریڈ اٹینڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس شرط پر, ٹھیک ہے. انوار الحق فخر صاحب آئے ہوئے ہیں, انوار صاحب, عتیق الرحمان صاحب, فاروق جاوید صاحب, حسن جاوید صاحب آئے ہوئے ہیں.
بیگ موجود ہے؟ عیون اکبر صاحب، محمد نواز چیمہ صاحب، شاویز خان صاحب، آئے ہوئے؟ سیف اللہ صاحب، محمد عمر صاحب نہیں آئے؟ فردوس شاہ صاحب، محمد منظور صاحب، مطیع اللہ صاحب، حارث امتیاز صاحب، آفاق احمد صاحب، شہروز صاحب. یہ ایک دم کیسے تیز ہو گئی وائس؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. خلیل صاحب، جی کیا کچھ پڑھ رہے تھے ہم؟ کوئی کام ملا تھا آپ لوگوں کو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ملا؟ کوئی پینڈنگ نہیں آپ لوگوں کا؟ کوئی نکرہ کی معرفہ کرنی ہو، معرفہ کی نکرہ کرنی ہو، یا مونس بنانی ہو، یا مونس کی ہو گئی تھی؟ سب کمپلیٹ ہے، کوئی پینڈنگ نہیں ہے. اب جو پینڈنگ ہوگا آپ لوگوں کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے کہہ دیا نہیں ہے پینڈنگ. ٹھیک ہے جی. شاویز بھائی اوپر ادھر ریسیپشن پہ بتا دیں کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کہہ رہی ہیں کہ حدیث کا جو سبجیکٹ ہے نا اس کی اٹینڈنس شیٹ ختم ہو گئی تو اوپر بھجوا دیں. جی زکام تو نہیں ہے الحمدللہ، مجھے زکام ہے ہی نہیں الحمدللہ، کھانسی ہے. الحمدللہ نہیں. جی اب تک جو کچھ ہم نے گرامر میں پڑھا اس حوالے سے کوئی سوال؟ میرا خیال میں آواز آ رہی ہے. جی جی میری آواز جا رہی ہے ان کو. جی خواتین یہ جو پیپر رکھا ہوا ہے اگر یہ عربک کے سبجیکٹ سے متعلق نہیں ہے تو اسے ہٹا دیجیے. تیس پہ کر دیجیے. ٹھیک ہے باہر ٹھنڈا نہیں، ادھر تو آئے تو گرمی ہو رہی. 10 منٹ ٹھہر جائیں، 10 منٹ بعد بند کر دیں گے. جی اب تک جو کچھ پڑھا ہے کوئی سوال؟ اصل میں پتہ کہ ذہن فارغ ہوتا ہے نا تو پھر ادھر ادھر جاتا ہے کہ جی ٹھنڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے. ذہن فارغ نہ ہونا کچھ نہیں خیال آئے گا. اچھا جلدی بتا دیں کوئی سوال ہے تو. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں. آپ کی کلاس میں ڈسکس ہوئی یہ بات جمع سالم مکسر کی؟ وہ میرا خیال ہے کوئی سوال ادھر ادھر سے کہیں سے آیا ہوگا تو اس میں ہو گیا ہوگا، ویسے نہیں ڈسکس ہوا. جی 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 اس پہ آج بات کرنی ہے، آج اسی پہ بات کرنی ہے، آج اسی پہ بات کرنی ہے. سمجھ آئی کون سی لینگویج میں بات کی انہوں نے؟ نہیں آئی نا.
یہ ہوتی ہے پڑھنے والوں کی نشانی, ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے پڑھنے والوں کی نشانی کہ انہوں نے بک پڑھ کر آئے, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا نئے نئے جو نا اصطلاحات, منصرف, آپ نے تو کبھی سنا ہی نہیں, مجھ سے بھی نہیں سنا, غیر منصرف ہے, تو یہ پڑھنے والوں کی نشانی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں آپ لوگ. اچھا کل, اچھا وہ یاد آیا مجھے کہ ریڈ مارکر مجھے یاد کرا دیجیے گا اگر میں کبھی سوال کروں تو. ریڈ مارکر کہتے ہیں جی نظر نہیں آتا ہے. البتہ یہ کہ ہم وہ جو ہے نا لائنز جو ہے نا ٹیبل ہم ریڈ سے بنا لیتے ہیں, باقی لکھ لیں گے ہم بلیک سے. جی ٹیبل بنا لیں ذرا. اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ٹیبل بنا کر آپ گردان بنائیں کتابن کی. کتابن کی گردان بنانی ہے, صرف 6 سیگے واحد کے اور تسنیہ کے, بس یہ بنائیں. یہ بنا کے رک جائیں. جی کتابن کی آپ لوگوں نے گردان بنانی ہے, 6 سیگے بنائیں. جی بنا لیے سب نے. جی میچ کریں بورڈ کے ساتھ. کتابن, 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 کتابانی, کتابینی, کتابینی. یہ بنا لی سب نے؟ یہ کوئی ایشو ہے اس میں؟ یہ سب نے بنا لی یا کوئی صاحب رہ گئے؟ آپ کو کوئی بھی لفظ دے دیا جائے, کوئی بھی اسم دے دیا جائے, آپ کو کہیں گردان بنائیں تو یہ پہلے 6 سیگے بنانے, یہاں تک کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایشو ہے بالفرض تو اس کا مطلب لیک آف پریکٹس, ٹھیک ہے. یہ نہ کہیں سر یہ ورڈ نیا ہے, اصل میں ورڈ کا بھی نہیں. بھائی ورڈ کا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تو سیدھی سیدھی بنانی ہے. اس میں تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا, کوئی راکٹ سائنس, کوئی یہ کوئی وہ, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہاں تک کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اگر ایشو ہے تو اس کا مطلب پریکٹس نہیں. یہ ذہن میں رکھیں.
ہاں جمع بنانے میں ہے کہ اب جمع اس کی کیسے بنے گی، کیونکہ جمع کے مختلف پیٹرنز ہیں. ایک پیٹرن آپ لوگوں کو سکھلا دیا گیا کہ اونا اینا اینا والا، یہ ایک پیٹرن ہے. اب بات ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ جو ہم نے جمع پڑھی اونا اینا اینا والی، مسلمون صالحون کاذبون فاسقون وغیرہ وغیرہ، یہ جمع کن کی بنتی ہے؟ یہ جمع ان کی بنتی ہے جو صفات ہوتی ہیں. صادقن، صادق ہونا کیا ہے؟ صفت ہے. کاذبن، کاذب ہونا کیا ہے؟ صفت ہے. مسلمون، مسلم ہونا یعنی فرما بردار ہونا صفت ہے. کافرون، کافر ہونا صفت ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ